روزہ سال کے بعد ہے، وہ ابھی آ رہا ہے۔ میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے۔ مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا، اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور رمضان وہ پیچھے جا رہا ہے، ستمبر سے اگست میں آیا ہے، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے، اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا، 9 رمضان سارے گرمی کے روزے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا، لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی۔ اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا، پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور امت کو خوشخبری سنائی۔ رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ میرے نبی ممبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے صحابہ، وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رات کی تراویح کی نماز ملی۔ آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا۔ میں نے 1 دن پہلے واپسی رکھی بھی، 18 گھنٹے گوڑی تھے بکھر ہوئے۔ آپ تو پھنسے ہوئے، میں تو نہ پھنسوں، تو اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت، اس امت پہ تراویح کی نماز آئی۔ پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سریمہ، پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، 24 گھنٹے۔ جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ۔ قیس بن سریمہ ایک صحابی ہے، اونٹ چرانے والے۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا۔ جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو۔ یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے، کہا لگتا ہے ابن سریمہ، ارے سریمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا۔ تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو۔ پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی۔ 1-2 واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل۔ ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر۔ کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ کہنے لگا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ۔ کہنے لگا 1 روزے آئے کم کیتا، 60 روزے کتوں؟ 1 روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟
تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں؟ جی بیٹھا چوریا, یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ, اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں, تسی انج کرو میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے, یہ داڑھیں نظر آئے, اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے. آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا, پر اور کسی واسطے نہیں, صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے, ہر حلال چیز حلال ہے. سحری کے بعد ختم. تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا, ایک نماز کا اضافہ کیا, تراویح. چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا. میرے نبی نے خوشخبری سنائی, میری بات دھیان سے سننا, رمضان آنے والا ہے, تراویح آنے والی. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی, 1500 نیکی. یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامع اسلامیہ اصلاح کی مسجد والے. 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں, جو ہماری مسجد میں تراویح پڑھے گا اس کو $15 ملیں گے, ہر سجدے پہ $15. اگلے دن تسی دادیاں نے بھی چاہ کے لے جاؤ, دادیاں تے تھوڑی لڑائی شروع ہو جاؤ, اما تو میرے نال ٹر, دادی تو میرے نال ٹر. میرے نبی کی خوشخبری, 1500 نیکی, 3 سیکنڈ کا سجدہ. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل, جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں. ایک سجدے پر, ایک سجدے پر, ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے. ایک روزہ, ایک روزہ. رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے, اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, یہ عربوں نے نام رکھا. اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا, عربوں سے رکھوایا. رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا, جل جانا, جل جانا. تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ, آج روزہ رکھا, پٹی تیار ہو گئی, گناہ ڈال کے جلاؤ, دوسرے دن اور گناہ جلاؤ, تیسرے دن اور گناہ, چوتھے دن اور, 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ, جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ. تو میرا نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا, کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے, اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, اور حضرت مقداد بھی تھے. 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, میں اذان دینے جا رہا ہوں, آپ کھانا پینا بند فرما دیں. اب میں کہا ٹھیک ہے. وہ باہر چلے گئے, اذان دینے لگے. پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے. کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, اللہ کی قسم صبح ہو گئی. آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا, کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی, نہیں ہوئی تھی. تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کو کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے
اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے دیگ پک رہی تھی. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے, بکرا. آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا, اگلے بازو. آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا, گردن کا گوشت پسند تھا, یہ کمر کے پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا, دودھ پسند تھا, برنی کھجور پسند تھی, عجوا کھجور پسند تھی, تازہ روٹی پسند تھی. آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ. تھوڑی طرح نہیں 8 دن پکا کے فریڈاں ٹھوک دے ہو تو کٹ کے گرم کیتی رکھو تو کھاتی رکھو. یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے. ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی, ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ. کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے. تسی ماشاءاللہ 8 راتوں سے کھدی جاندے. ہاں تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا. تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا, نوچ کے پھینکا. کہا دستی پکڑانا. انہوں نے یوں نکالا, لوئی سر آپ نے پکڑا, کھایا. کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا. کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے, اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا, جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا, اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے, رمضان آ رہا ہے. اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے. ایک دوسرے کو معاف کر دو, روزے کی حفاظت کرو. آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو, لڑے ہوئے ہوگے, ناراض ہوگے, میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے, بھائی بہنیں لڑی ہوں گی. رمضان آ رہا ہے, تیاری کرو. جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو, رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کو درگزر کرو, خود جا کے معافی مانگ لو. اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا, مرتبہ اونچا کر دے گا. آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ, تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا. مانگو. اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی. وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں, 5 راتیں جاگ لو, 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوندی. تو 5 راتیں جاگ لو, 21 23 25 27 29 ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی. ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا. صرف ایک رات کا جاگنا, ایک رات کا جاگنا. ایک شرط ہے, دل میں بغض نہ ہو, نفرت نہ ہو, حقارت نہ ہو. کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو, بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو, تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی. تو عبادات میں ایک نماز ہے, پھر ایک روزہ ہے, پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے, غریبوں کا نہیں ہے, متوسط طبقے کا نہیں ہے. تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے. 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے, روزے سال کے بعد آتے ہیں, گنجائش ہے, بیمار ہو بعد میں رکھ لو, مریض ہو بعد میں رکھ لو, زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو, حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو. یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے. دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, جو نمایاں ہے, جو روشن ہے, وہ میرے نبی کی زندگی ہے, وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, وہ میرے نبی کا درگزر ہے, میرے نبی کا پیغام محبت ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایو اور الاسلام اوثق. صحابہ نے کہا الصلاۃ, نماز. آپ نے کہا نہیں. جہاد. آپ نے کہا نہیں. روزہ. آپ نے کہا نہیں. حج. آپ نے کہا نہیں. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ. نماز. جی نہیں. جہاد نہیں. روزہ نہیں. حج نہیں. اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ سنو غور سے, توجہ سے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام پیغام محبت ہے.
میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے، کسی سے نفرت نہیں، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب دور دراز جگہ میں ہو، اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں، یہ آپ کا دیس ہے، یہ آپ کا وطن ہے، اسے محبت سے کرو۔ پاکستان کی نفرتیں یہاں زندہ کرو، ہندوستان کی نفرتیں، بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو، آپس میں امت بن کے رہو، مذہب کے نام پہ مت لڑو۔ یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے، میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، وہاں یہ جھگڑے، نفرتیں، ہماری مسجد تمہاری مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ کافر ہیں۔ دیکھو میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومنہ بن کے رہو، مسلمہ بن کے رہو، اختلاف رائے کو برداشت کرو۔ یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے، علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹھاؤ، جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو۔ امت میں تفریق نہ پیدا کرو، یہ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس میں امت کو زیادہ سہولت ہو، ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، دو کام جب میرے نبی کے سامنے ہوتے تھے، جو مشکل ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے، جو آسان ہوتا تھا لے لیتے تھے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ مذہب کی نفرت پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ اگر آپ اور میرا مسائل میں اختلاف ہے تو یہ ہماری محبت کو نہ ختم کرے، ہمارے تعلق کو نہ ختم کرے، ہماری نفرتیں نہ پیدا ہوں۔ اختلاف ہے، شروع سے تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو۔ اختلاف رائے کو برداشت کرو، مذہب کے نام کی نفرت کو ہوا نہ دو، ہوا نہ دو، اس کو ٹھنڈا کرو، اس پر پانی ڈالو، اسے بھڑکاؤ نہیں، اس پر پانی ڈالو۔ میرے نبی نے عبداللہ بن ابی سے نباہ کر کے دکھا دیا، جو منافقوں کا سردار، باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے میرے نبی کے، عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا سب کو معلوم تھا، یہ منافق ہے، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، آپ نے اس کے اپنے ساتھ رکھا۔ ایک دن آپ پانی پی رہے تھے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان مل جائے۔ آپ نے پکڑا دیا، گھر آیا، کہا ابا یہ پانی پی لے۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تجھے ایمان مل جائے۔ سنو، کہنے لگا وہاں سے کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا، کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ وہ واپس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، یہ کام نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اور جب وہ مرا کم بخت، ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کو جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا پڑھاؤں گا۔ کفن دیں گے؟ کہا دوں گا۔ کہ اپنا کرتا دے دے، آپ نے کرتا اتار کے دیا، جا اس کو کفن دے دو، کو شاید کم وقت بخشا جائے۔ اور اب اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، سلام بھی نہیں کرتے، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کرتا دیا، اس کو پہنایا، آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر آگے آ گئے، یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ کہ عمر مجھے بتاتے ہو یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ کو بس کا آپ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، تو میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے، آپ پیچھے پہنچے تو وہ قبر میں اتار دیا تھا، کہ باہر نکالو۔ قبر سے باہر نکال کے اپنے لعاب تھوک کو منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اس کو
دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا کہ اتنا بڑا خلق صرف نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو، میرے نبی کی زندگی، معاشرت، پاکیزہ اخلاق، محبت بھرا پیغام، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی کا خامد کے لیے، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے لیے، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں، مٹ چکی ہے، مٹا چکے ہیں۔ میرے نبی کے خوبصورت اخلاق، میرے نبی کا درگزر کرنا، میرے نبی کا معاف کرنا۔ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے کہا، مکے والے، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، ایک جملے پر جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ میرے نبی کے اخلاق سچائی، میرے نبی کے اخلاق دیانتداری، میرے نبی کے اخلاق صدق و امانت، سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو مکی زندگی میں آپ کی صفت ہوئی، صادق امین، سچا امانت دار، سچے امانت دار۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا، یتبع المومن علی الخصال کلھا، ہر مسلمان مرد عورت بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا امتی ہوگا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے۔ جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی، گھٹنے درد کرنے لگے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، سوٹیاں ہاتھ میں آ گئیں۔ جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو موت سر پہ آ گئی۔ یہاں کے ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے۔ جب اپنی دنیا سے کمانے کا، حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے، اور موت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے، بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں، پریشانیاں سر پہ آ جاتی ہیں۔ موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے۔ پوری تفصیل سنو۔ اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا، جنتی مرد، جنتی عورت۔ ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتہ ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا؟ وہ حضرت حوا، حضرت حوا، حضرت حوا۔ 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے۔ پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں تک آ گئے، آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے۔ جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا۔ جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے، انہیں یاد ہوگا ایک قوم ہوتی ہے مراسی، پتہ ہے نا؟ مراسی سنا؟ بڑی نازک قوم ہوتی، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں، کام کم کو نہیں کرتے۔ تو زمیندار نے مراسی کے ذمہ لگا، یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی مالش کر۔ وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے، وہ شروع ہو گیا۔ جب زمیندار گھر گیا وہ سو گیا، وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا، تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں۔ وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے، گھوڑا ہے تو خرگوش ہے،
سائیں گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 اے آکل ہوتے. ہمارے اماں ابا تھے 130 فٹ، پیسج آف ٹائم، گھستے 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 یہ ہمارے قد آ گئے. جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ. ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے. میں نے کہا تو یہ بتایا جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں، پھل دانا کا نہیں. میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے، دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے. وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا، تو ہے 5 فٹ، تو کھجور کے نیچے سے گزرا، اوپر سے ایک دانہ تیرے سر کے اوپر گرا، تو تا وچے مر جاؤنا. پھر مسرات سے معذرت کے ساتھ جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ اور تو گیا 5 فٹ، وہ تو تجھے جیب میں ہی ڈال لے گی. پھر پوچھے میرا ہسبینڈ کدھر گیا ہے؟ اور وہ جو لباس پہنتی ہے، لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے. 3 مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے. کسی ایک کو جج پا کے انہیں بھول جاؤنی کہ ہسبینڈ گیا کدھر. لہٰذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا، ان کو بھی 130 فٹ کرے گا. اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا. کہ وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن. جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے. جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے. جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی، ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا. اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. 70,000 گنا زیادہ خوبصورت. اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا. ایمان والی عورتیں جنت کی عورتیں کٹھی، جنت کی عورتیں کہیں گی زندہ رہیں موت نہ آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہ آیا، ہمیشہ راضی رہیں ناراض نہ ہوئی، ہمیشہ ساتھ دیا چھوڑا نہیں. اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں، موت بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لڑائیاں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، جدائی بھی ہوئی. نیک سے نیک عورت 89 کا حج تھا تو ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے مینا کے مزدلفہ کے ساتھ، بھئی فجر کی نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گے. تو ایک بڈھا بڈھی نیک ہی تھے جو حج کے لیے چلتے چلتے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے تھے. ہمارے علاقے کے ہماری زبان تھی، یہاں نہ بیٹھو پیچھے بیٹھو. تھوڑی دیر گزری تو بڈھا کہنے لگا اٹھی ٹھوری ہے سائے سفر پہ ہے. وہ کہنے لگی میں تھک پئیاں میرے کو نہیں ٹوریا جاتا. تو بڈھا کہنے لگا کہ شیطان بھی چوٹنا ہے، اس شیطان کو بھی مارنا ہے. کام ڈھیر سارا چلیے. وہ کہنے لگے میں تھک گئی ہوں، میں کوئی نہیں جانتی. دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی، مزدلفہ میں لڑائی شروع ہو گئی. بڈھا کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جیسے ہیں، اگا ہی ٹرنا ہے. اب پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے، بات بڑی مزدار ہے. وہ کہنے لگا ادھر ماں باپ کوئی نہیں، ناراض ہو کے چلی جائے گی، چل اگا ٹرنا ہے. تو یہ دنیا کی عورت میں تو لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے. آپ نے کہا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا میرے اوپر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم. تو سب سے پاکیزہ گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے، اونچ نیچ ہو رہی، کھٹپٹ ہو رہی ہے، کھٹپٹ ہو رہی. تب ایمان والی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے صدقہ کیا تم نے صدقہ نہیں کیا، ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی.
یہاں مردوں پہ غالب وہاں حوروں پہ غالب، دو آپس ناندہ ہی ڈھول بجنا ہے۔ تو اللہ جو سب سے پہلا ٹائٹل دے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی اور نوکر آ کے سلام کریں گے، سلامن سلاما، اس کا ایک نشہ چڑھے گا۔ پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلامن سلاما، اس کا ایک اور نشہ چڑھے گا۔ پھر ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلامن قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور مرحباً بالصادقین، اور سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، سچ، میرے نبی کے عالی اخلاق، سچ، سچائی، 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 سچ بولو۔ میں اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں، یورپ میں بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے ملک میں ہیرا پھیری نہیں ہے، سچائی ہے۔ سچ بولنا سیکھو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ یہاں کی حکومت آپ پہ خرچ کرتی ہے، ہماری حکومتیں تو ہم پہ خرچ نہیں کرتی، تمہاری حکومت تم پہ خرچ کرتی ہے۔ اللہ کے واسطے پیسے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ ان سے تعلیم مفت ملے، ان سے علاج مفت ملے، انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دے کے ہر سہولت دے دی، یہاں بھی ہیرا پھیری، یہاں بھی ٹیکس بچاؤ اور یہاں بھی جھوٹ بولو۔ تو ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایمان والا سچ بولتا ہے۔ سچائی پر ہر شے قربان کی جا سکتی ہے، صرف ڈالر نہیں، ہر شے۔ آپ نے یزید کی برائیاں تو سنی ہیں، اس کے بیٹے کی نیکی سنو۔ معاویہ بن یزید 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھا، سارے دشمن زیر ہو چکے ہیں، صرف 40 دن حکومت کی، 3 بر اعظم کی حکومت، اور سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا سنو، جس تخت کو ظلم پہ بچھایا گیا ہو اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دی سچائی پر۔ سچ بولو، سچ بولو، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ میں سارے یورپ میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمان کی ایسی پہچان بناؤ کہ جب تم کہو میں مسلم ہوں تو اگلا کہے ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان تو سچ ہی بولتا ہے۔ اپنے ایمان کو، اخلاق کو یہاں تک لے جاؤ کہ آپ اور سچ ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ۔ لیکن رونا دھونا یہ ہے کہ سارا جھوٹ امت میں آ کے پھنسا ہوا ہے۔ فرانس میں تھا ایک بڑا تاجر ہمارے گجرات کی، کہا جی فلانے بندے میرے 5 لاکھ یورو مار لیں۔ میں نے کہا یہ جو فرینچ ہیں گورے، یہ بھی ایک دوسرے کے پیسے مارتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ سارا لکھت پڑھت ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، مار نہیں سکتے۔ میں نے کہا پھر تم کیوں نہیں لکھت پڑھت کرتے؟ کہا جی پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ میں کہا 5 لاکھ کا ٹیکس لگا گیا ہے، اس سے اچھا نہیں تھا تو 2 لاکھ ٹیکس دے لیتا اور تیرا ضمیر بھی زندہ ہوتا اور تو صبح کی نیند سوتا۔ میرے بھائیوں میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنی اولادوں کے لیے سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ۔ سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے۔ نیت کرتے ہو، نیت سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تمہارے پاس اس ملک کے پیپر ہیں، رہو، پاسپورٹ ہے، رہو۔ اگر پیپر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ۔ یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور یہاں کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ پیپر بنانے کے لیے شادیاں کی، پیپر بنانے کے لیے شادیاں۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ میرا رب ہر جگہ موجود ہے، خزانے ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ کے واسطے نہ اسلام کو بدنام کرو، نہ میرے نبی کو بدنام کرو۔ ہائے ہائے، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر تو دہلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے وہ چیلے تھے، جیب کاٹتے تھے۔ ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا۔
اس نے اس کو ڈانٹا، کیا صرف 2 روپے؟ آج صرف 2 روپے؟ کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے، 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھے، تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا، تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے، بٹوا واپس کر دیا، 2 روپے اپنے دے کپ کے لے اندر۔ تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میری امت کی بچی کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا اور اس کی زندگی کو خراب کیا۔ اللہ کے واسطے، میرے رب کی خدائی ہر جگہ ہے، میرے رب کی شہنشاہی ہر جگہ ہے۔ تمہارے پاس پیپر ہیں، ضرور رہو، بن رہے ہیں ضرور رہو، فراڈ نہ کرو، چیلی کام نہ کرو، چیلی کام نہ کرو، عزت کے ساتھ واپس جاؤ۔ پیپر ہے تو پھر یہ تمہارا ملک ہے، پاسپورٹ ہے یہ تمہارا ملک ہے، یہاں خرچ کرو۔ صرف مسجدوں پر فکر نہ کرو، اچھے سکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے کالجز بناؤ، اپنے بچوں کو، تمہارے بچے یہاں کے ہیں، اپنے ملکوں میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو جن کے پاس پاسپورٹ ہے، ورنہ کچھ پیسہ لگے گا جائیداد بنانے پر اور کچھ پیسہ لگے گا پھر اس کو چھڑوانے پر، تمہارے رشتہ دار ہی قبضہ کر لیں گے۔ اور میرے مامے دا پتر انگلستان چنگا پیسے آتا ہے، وہ ادھے پیسے وہ لگ جاندے جائیداد بناون تے باقی ادھے لگ جاندے انہوں واپس لمن تے، وہ ویلے دا ویلا، پلاٹ لیا اور انہیں قبضہ، وکیل بک جاتا ہے، جج بک جاتا ہے، کاغذ بن جاتے ہیں۔ آپ کتنے امن کے دیس میں ہو، کوئی جھوٹا پرچہ نہیں، آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرا گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے گا، یا میری بیٹی کی عزت میں کوئی ہاتھ ڈال دے گا، یا میرے بچے کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، یا میرے اوپر کوئی فراڈ کا کیس بنا دے گا۔ کتنا تعاون ہے اس حکومت کا، ان کے ساتھ تعاون کرو، مال یہاں خرچ کرو، جائیدادیں یہاں بناؤ، ہاں زکوٰۃ فرض ہے، یہاں غریب ڈھونڈو، پاکستان میں غریب ہیں تمہارے رشتہ دار، ان کو بھی دو، لیکن یہ جو حکومت کے اس پر چندے پر رہتے ہیں ان کی ضرورتیں بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہیں۔ زکوٰۃ یہاں ڈھونڈو، یہاں تمہیں بہت ضرورت مند ملیں گے۔ صدقات غیر مسلم کو بھی دو، اپنوں کو بھی دو، غیروں کو بھی دو، یہ تمہارا دیس ہے، یہ تمہارا دیس ہے، تمہارے بچے واپس جانے کے نہیں ہیں۔ پٹھان بھائیوں سے معافی مانگ کر کہتا ہوں، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، پہنچا اس کو نسوار کھلاتا ہوں، نسوار کہا دیا جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس آئے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ یہ آپ کینیڈا کی نسوار لگی ہے، یہ تمہارے بچے پاکستان جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں؟ یہاں اسلام کو مضبوط کرو، اپنے مال کو خرچ کرو، یہاں پر اپنے سکول بناؤ، مسجدیں نہ بناؤ، صرف مسجد بھی بناؤ، مکتب بناؤ، لیکن اپنے سکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، یہاں کے باعزت معاشرے کے افراد بن سکیں، اچھے عہدوں پر جا سکیں، اچھے شہری بن سکیں۔ عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے، روزہ 1 مہینے کا کام ہے، حج 10 دن کا کام ہے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے، وہ سچائی ہے، وہ پاک دامنی ہے، وہ عزت و آبرو ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ہے، خامن بیوی کی محبت ہے، اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے، ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا ہے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ سارے جہان کے نبی اور گھر میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا، میرے نبی حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے، آٹا گوند کے دیتے تھے۔ اور اماں عائشہ روٹی پکاتی تھی، جب کھانے پر بیٹھتے تھے تو آپ خود نوالے توڑ توڑ کے اماں جان کو کھلاتے تھے۔ اظہار محبت، اظہار محبت۔ ایک نوجوان کہنے لگا مولانا کوئی تعویذ دو، میری بیوی سے لڑائی رہتی ہے۔ میں نے کہا بیویاں تے تعویذ چلتے ہی کوئی نہیں۔ کہنے کا کیا کروں؟ میں نے کہا نبی والا طریقہ اختیار کرو، محبت دو، عزت دو، احترام دو، اور جب کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دو۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو دیکھ لینا کیا ہوگا۔
10-12 दिन बाद उसका फोन आया, तो मैंने पूछा मेरी बात पे अमल किया? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा शर्म आती। मैंने कहा कमजोर के साथ लड़ते हुए शर्म नहीं आती? कमजोर से भी कोई लड़ता है, औरत तो बेचारी कमजोर है, उससे भी कोई लड़ता है। कामे पहलवान का नाम सुना होगा बड़ी उम्र के लोगों ने। कामा जो चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन था, उसने 1910 में लंदन में अमेरिकन पहलवान था ज़बिस्को, उसको हराया था, उसको वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल मिला था। पार्टीशन के बाद लाहौर आ गया, सब्जी वाले से सौदा भाव पर कोई बात हुई, सब्जी वाले ने वो जो लोहे का बट्टा होता है तोलने वाला, उठा के गामे को मारा, उसको यहाँ लगा, खून निकल आया। उसने पगड़ी खोली और नीचे से बल दे के बांध के चल पड़ा। तो लोगों ने कहा पहलवान जी तुसी वड्डे वड्डे पहलवान जमीन ते मारे, ऐ तुहानू निक्कू जिहा माड़कू जिहा मार गया, तुसी आख्या ही कुछ नहीं। वो कहने का माड़े नू मारदे शर्म आती। मैंने कहा कमजोर को मारते हुए शर्म आती है। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तुझे औरत के साथ लड़ते हुए शर्म नहीं आती है? थोड़ी देर के बाद उसका फोन आया, कहने लगा मौलाना कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैंने जो ही उसके मुंह में नवाला डाला, उसका मुंह वहीं खुला रह गया। वो कहने लगी तुम्हें किसने ये सबक पढ़ाया, तू तो खुद तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मुझे मौली तारिक जमील ने पढ़ाया। उन्हें ऐसे झोली उठाई, अल्लाह मौली तारिक जमील वो बात रखे जाए तेनों बंदा बनाया। हमारे राजपूतों में एक शाख है रंगड़, बड़े ही अक्खड़ होते हैं, बहुत ही अक्खड़ होते हैं। मेरे एक दोस्त थे, जमात में चलते रहे मेरे साथ। मैंने उनको फोन किया कि राव साहब हैं, उसकी बेगम ने कहा जी कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा बता देना तारिक जमील ने फोन किया था। थोड़ी देर बाद वो आ गए, कहने के मौलाना बड़ा लतीफ़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कब? मैं जब घर आया तो मेरी बेगम ने कहा वो तुम्हारे मौलवी का फोन आया था। मैंने कहा कौन सा मौलवी? कहा वही जिसने तुम्हें रंगड़ से इंसान बना दिया। तो मैंने कहा अल्लाह की बंदी मैं इंसान नहीं था? कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा तेरी मेरी शादी को कितने साल हो गए? मैंने कहा 27 साल। कहा तू बता 27 साल में एक दफा हंस के बोला है? एक दफा। कहा मैं सर को जाने लगा कि मैं जिंदगी में कभी हंस के नहीं बोला था बीवी के साथ। तो कहा जब से तू गया है अल्लाह के रास्ते में और इनके साथ, तो तूने हंस के बोलना शुरू किया है, तो उसके बाद से तू इंसान है। ये मेरे नबी की सिखाई हुई जिंदगी है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, अपने नबी की जिंदगी बता रहा हूँ। आज तलाकें बढ़ चुकी हैं, नफरतें बढ़ चुकी हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। माफ करना सीखो, माफ करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, दरगुजर करना सीखो। मेरे नबी ने 11 शादियाँ की। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमें जिंदगी सिखाने के लिए थी। कोई आपने कहा मुझे औरतों की कोई रग़बत नहीं है, माली फिन निसाए मिन रग़बतिन, सिर्फ हमें जिंदगी सिखाने के लिए ये किया, जिंदगी सिखाने के लिए ये किया कि चूंकि घर की जिंदगी मुश्किल काम है, घर की जिंदगी मुश्किल काम है, घर की जिंदगी मुश्किल काम है, घर का दीन मुश्किल दीन है। मस्जिद 5 लोटे पानी 5 नमाजें पढ़ लो, लेकिन घर की जिंदगी में बर्दाश्त करना, बीवी बर्दाश्त करे, खामिद बर्दाश्त करे, ये मुश्किल दीन है, लेकिन इसी पे कामयाब है, इसी पे कामयाबी है, इसी पे नस्ल परवान चढ़ती है। एक नौजवान बच्चा मेरे पास आया, पाकिस्तान की बात है, टॉपर, हर क्लास में टॉप किया, टॉप किया, टॉप किया, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट का। मौलाना 2 दफ़ा खुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ, 2 दफ़ा। मैंने कहा क्यों? कहा मेरी अम्मी अब्बू बहुत लड़ते हैं, मेरे अम्मी अब्बू बहुत लड़ते हैं, उनकी लड़ाई से मैं इतना डिप्रेस हूँ, मैंने 2 दफ़ा अपने आप को मारने की कोशिश की। मेरी ज़िंदगी थी अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मेरी ज़िंदगी थी अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अपने घरों को आबाद करना है तो नबी वाले अखलाक मुझे भी सीखने पड़ेंगे, आपको भी सीखने पड़ेंगे। मेरा नबी हज़रत मैमूना के घर में है, आपकी बारी है। ये शादियाँ हमें ज़िंदगी, देखो मेरे नबी की उम्र 25 साल, हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल, कोई जोड़ है? 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी करे और उम्र के 25 साल साथ गुजार दे। 50 बरस के हुए, हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ और फिर 10 शादियाँ।
جب عمر ڈھلنے کو ہوتی ہے اور 10 شادیاں، زندگی سکھائی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ غصے والی عورت زندگی کیسے گزارنی، اپنے خاندان کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے، مالدار عورت زندگی کیسے گزارنی، اپنے سے بڑی عمر کی عورت زندگی کیسے گزارنی، پرائے گھر کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم مزاج عورت زندگی کیسے گزارنی، کماری لڑکی زندگی کیسے گزارنی، بیوہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی، طلاق یافتہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے زندگی کے درس ہیں۔ حضرت میمونہ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، پیشاب کرنے باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا بستر خالی، ان کا لے مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے، غصہ چڑھا، کنڈی لگا دی۔ اللہ کے نبی واپس آئے، کنڈی، آپ نے کہا میمونہ دروازہ کھولو، کہا میں نہیں کھولتی، کہا کیوں، کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے، کہا میمونہ مجھے پیشاب آیا تھا، نہیں پیشاب کوئی نہیں، مجھے پتا ہے، آپ دوسری بیگم کے پاس چلے گئے، کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھلا غلط کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ تو اللہ کے نبی ہے۔ اب ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے، آپ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جا کے بستر پر لیٹ گئے۔ وہ پٹھان ہوندہ سر پاڑ دیندہ بیگم، آپ مسکراتے ہو جا کے بستر پہ لیٹ گئے۔ زندگی سکھائی، زندگی سکھائی ہے، زندگی سکھائی ہے۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود اسے سی رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں کام کر رہے ہیں۔ اب عائشہ پانی پیتی، ٹھیک ہے، مجھے دیکھو یہ گلاس ہے، یہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، بخل کا زمانہ، گلاس بھی چھوٹے ہو گئے، یہ کپ ہوتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہم چھوٹے تھے اتنے بڑے بڑے گلاس، 3 گلاس ہوتا تھا، اور شام کو ڈیرے میں کوئی مہمان ہوتا، اپنا یا پرایا، اس کو دودھ پلانا ہماری ثقافت تھی۔ ذمہ داروں میں ہم مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے، رات کو سوتے ہوئے ہر مہمان کو دودھ، 100 ہو 50 ہو 10 ہو 1 ہو۔ ایک میرے دادے کے زمانے کا مہمان آیا، چاچا لال، نوکر دودھ لے گیا، گلاس دیکھ کے کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا، میری بات سمجھ رہے ہو، بیٹا میں نہیں پیتا، پتر میں نہیں پیندا، چاچا کیوں نہیں پیندا، کہ دو تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے دو نال گزارا نہیں ہوندا، لے جا میں نہیں پیندا، 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں، اور 2 سے کم پیوں تو میرا گزارا نہیں جا، لے جا میں نہیں پیتا۔ ماشاءاللہ گلاس میں کھن منہ ہی نہیں وچ وڑدا۔ اما عائشہ پانی پی رہی، گلاس رکھ دیا، میرے نبی گلاس اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے آپ پانی پیتے تھے۔ اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کھائے جاتے تھے، پکائے جاتے تھے۔ اما عائشہ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور یہاں سے نوچا اور پھر رکھ دیا، پھر روٹی اٹھائی، میرے نبی اس کو اٹھاتے اور جہاں سے حضرت عائشہ کے دانت لگے ہوتے تھے حضرت عائشہ کو دکھا کر رکھتے تھے۔ یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا۔ جہاد کا سفر، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، سب غائب ہو گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ، نبی کہہ رہے ہیں، عائشہ نہیں کہہ رہے، عائشہ دوڑ لگائیں، آپ نے کہا لگائیں، تو کہا دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، کئی سال گزر گئے، میں ذرا موٹی ہو گئی، تو پھر آپ نے کہا جہاد کا سفر، چلو بھائی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کہا لگائیں، کہا دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے، آپ نے کہا حاضی بتل کا عائشہ، اس دن تو جیت گئی، آج میں جیت گیا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ آج یہ مولانا لگائیں گے دوڑ اپنی بیگم کے ساتھ، کہیں گے ہم بڑے مولانا، ہم کیسے دوڑ لگائیں؟ میرے نبی اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ یہ ہمیں زندگی سے جہاد کا سفر۔ اما عائشہ سفر شروع ہونے لگا، اونٹ پہ بیٹھ
گئی، یوں دیکھا اپنے گلے میں ہار کوئی نہیں، گلے کا ہار کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار کوئی نہیں ہے۔ سفر کیا ہے؟ جہاد کا۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سب کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا، وہ ہار ملا ہی نہیں۔ دیر ہوتی گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، ہار نہیں ملا، اب رات ہو گئی، کیا ملے گا؟ فجر کا وقت آ گیا، پانی کوئی نہیں۔ سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو جا کر گلہ کیا، دیکھ تیری بیٹی کی وجہ سے کیا ہوا، اب پانی کوئی نہیں، وضو کیسے کریں؟ تیمم ابھی آیا نہیں تھا، وضو کیسے کریں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو بکر میرے خیمے میں آ گئے، وہ تو باپ ہیں، اب آپ یوں بیٹھے اور آپ کے ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا اور سوئے ہوئے، اب ذرا مجھے دیکھنا۔ تو ابو بکر غصے میں آئے، دیکھا اللہ کے نبی سو رہے، تو بیٹی کو ڈانٹنا چاہتے تھے کہ تیری وجہ سے میں تانے سن رہا ہوں، آگے دیکھا تو اللہ کے نبی سوئے ہوئے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں تیری وجہ سے، تیری، اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں زور سے انگلی ماری، ایسے کیا، پھر یوں کیا، تو کہتے میں ایسے ہو کے بیٹھ گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ سارے لشکر کو روک دیا اپنی بیگم کے ہار کی وجہ سے، اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ جب فجر کا وقت ہے تو انہوں نے کہا چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو، اب وضو کی پانی نہیں تو تیمم کرو۔ پھر صحابہ کہنے لگے واہ واہ ابو بکر تیرے گھر کی تو فیل کتنی بڑی ہمیں دولت مل گئی کہ ہمیں تیمم مل گیا، تیمم مل گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار نہیں ملتا۔ پھر آپ نے کہا چلو بھائی سفر شروع کرو۔ جب اونٹنے کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ نیچے کہیں چلا گیا تھا۔ یہ زندگی میرے نبی سکھا کر گئے ہیں۔ پھر عورتوں کو سکھایا، کہیں آپ یہ نہ کہو ساری عورتوں کی گالی کیتی جاندے ہو، ساڈی بھی تو کرو۔ میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم ہو، زخموں میں گندا پانی پیپ بھر جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے، تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔